قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی وہ مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام پھر مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام بحضور امام الانبیاء سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم النبیین تاجدار دو جہاں جانے جانا جانے ایماں کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر اور آپ کے تمام اصحاب پر پھر رہتی دنیا تک آپ سے انواع پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے سادات کرام اور بانیان بزم تمام شرکائے محفل بڑی محبت کے ساتھ آج کی یہ بزم سجی ہوئی ہے محترم جناب یاسر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہ پورا پروگرام ترتیب دیا اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ سے انہیں اس کا اجر عطا فرمائیں اور یہ ذوق اور شوق اللہ تعالی ہماری نسلوں میں بھی منتقل فرمائے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13 آپ کی خدمت میں منت کر رہا ہوں کہ جب گھر جائیں موقع ملے فرصت ہو تو یہ
آیت پاک آپ نے ضرور اس کا ترجمہ دیکھ لینا جی۔ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار۔ یہ آیت آپ نے ضرور پڑھنی ہے، آپ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان سے، اہل مکہ سے اور جو یہودی ہیں، فرمایا ایمان لے کے آؤ۔ جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، طلحہ ایمان لائے، علی ایمان لائے، زبیر ایمان لے کر آئے، سعد ایمان لے کر آئے، انس ایمان لائے، خالد ایمان لائے، درار ایمان لائے، ابو محذورہ ایمان لائے، ابو ذر ایمان لائے، معاویہ ایمان لائے، سلمان فارسی ایمان لائے۔ انج کلمہ پڑھو، انج ایمان لے کے آگے سے وہ اہل مکہ اور اہل کتاب کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، اسی انج کلمہ پڑھ لیے جو میں بے وقوفہ نے کلمہ پڑھے۔ یہ آیت نمبر 13 ہے جی۔ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے ہیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ اب صحابہ کو بے وقوف کہا گیا سرکار دو عالم علیہ السلام کی وجہ سے۔ آج کوئی یہاں محفل میں کسی کو کہہ دے تو وہ اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ یا وہ ایک بار کہے گا، اگلا 10 بار اس کو گھر تک پہنچا کے آئے گا۔ صحابہ چپ ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ احمق نہیں ہے، یہ نادان نہیں ہے۔ الا انہم هم السفہاء، جڑے انہوں بے وقوف آخدے نو آپ ہی بے وقوف ہیں، وہ نادان ہیں۔ تو اب آپ اس کو ذرا ڈیپلی جا کر سمجھیں۔ کوئی مختصر سی بات کرتا ہوں، لمبی بات کا عادی نہیں ہوں۔ کیوں بے وقوف کہا گیا؟ کہ وہ یوں روٹی کھاتے تھے، کھبے ہاتھ نال نہیں سن کھاندے، سجے نال ہی کھاندے سن، کہ انہیں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ وہ دنیا کے سب سے مہذب قوموں میں ان کا شمار ہوتا تھا جی، اور ٹیبل ٹاک میں ان سے آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ ان کو گلاس میں پانی نہیں پینا آتا تھا؟ وہ فیصلے کرتے تھے، وہ عرب تھے، وہ دنیا کو کہتے تھے یہ عجم ہے، مجھے اور آپ کو وہ گنگا سمجھتے تھے، لیکن انہیں حضور کی محبت میں بیوقوف تک کہہ دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ تفسیریں پڑھ لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، اور غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس طرح بھی مسلمان بن کر سوچیں، آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ انہوں نے بس حضور سے انواع پیار کیا، بس پیار کرنے کی دیر تھی، انہیں بیوقوف کہا گیا۔ آج آپ ڈیفنس میں جا کر کے دیکھنا ایسے سب کے سامنے، کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ بحریہ میں ذرا یوں کر کے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہیں گے اس کو پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح۔ اتنی بات ہے تو انہیں بے وقوف کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اچھا انہوں نے کس قدر انواع پیار کیا حضور سے؟ عقلیں جواب دے جاتی ہیں۔ اسی تے میلاد کرنا ہے پوچھ پوچھ کے کرنا ہے، یا علی مدد کرنا ہے وہ بھی پوچھ پوچھ کے، یا رسول اللہ کہنا ہے وہ بھی پوچھ پوچھ کے۔ محبت میں سوال نہیں ہوتے۔ کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیست، ہم نے عقل سے پوچھا کہ بتاؤ ایمان کیا ہے؟ عقل درگوش دلم گفت کہ ایمان ادب است۔ عقل سے پوچھا 10 ایمان کی، انہیں جواب دیتا ایمان صرف ادب ہے۔ اور علامہ فرماتے ہیں دین گردت پختہ بے آداب عشق،
دین بغیر صحبت ارباب عشق، علامہ فرماتے ہیں دین جدوں بھی پڑھنا ہے کسی خشکے کو نہ پڑھی، ورنہ تینوں بھی خشکا لا چھڑے گا۔ دین جدوں بھی پڑھنا ہے کسی عاشق رسول کو لو پڑھی۔ یہ مثال کے طور پر حضور ایک قرآن مجید ہے، یہ بغیر ترجمے کے، اب یہی قرآن جی آپ کسی مرزائی سے پڑھتے ہیں تو آپ مرزائی ہو جاتے ہیں، یہی قرآن آپ کسی نیچری سے پڑھیں گے آپ نیچری ہو جائیں گے، کیمونسٹ سے پڑھیں گے کیمونسٹ ہو جائیں گے۔ یہی قرآن ایک ہی ہے، اور یہی قرآن آپ کسی صحابہ کے گستاخ سے پڑھیں گے تو آپ گستاخ صحابہ بن جائیں گے، اہل بیت کے گستاخ سے یہ قرآن پڑھیں گے آپ اہل بیت کے گستاخ بن جائیں گے، اولیاء کے بے ادب سے پڑھیں گے آپ بے ادب بن جائیں گے۔ قرآن یہی ہے، اور یہی قرآن اگر آپ خادم حسین رضوی صاحب سے پڑھیں گے آپ عاشق رسول بن جائیں گے۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یعنی وجہ کیا ہے؟ قرآن ایک ہے، فرقے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی میرا تعلق مسلک دیوبند سے ہے جی، وہ جن کو قرآن پڑھاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم دیوبندی ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا مسلک اہل حدیث سے ہے، وہ یہ قرآن پڑھاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں۔ اور یہی قرآن جب ایک امام احمد رضا کا کوئی ملنگ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں بریلوی ہو گیا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ باقی جو پڑھتے ہیں تو ان میں یہ محبت کیوں نہیں ہے، ادب کیوں نہیں ہے؟ صرف اور صرف سدھی تے سوکھی گالے سوسائٹیاں جا کے تے بندے دا دماغ اپنی اوقات وچ رہنا چاہیے، کپڑے نویں چنگے لگتے ہیں، گڈیاں نویاں چنگیاں لگدی ہیں، عقیدہ پرانا ہی چنگا لگتا ہے، عقیدہ نواں نہیں چنگا لگتا۔ سمپل از بیٹر، اولڈ از گولڈ۔ سونی جی ستری جی گال کرو، ایویں ہی یہی نہیں کرنی چاہیے بندے نو، تے بندے نو ویکھ کے بھی تقریر نہیں کرنی چاہیے کہ پنڈال نہیں بھریا تے فلانا نہیں آیا تے فلانا، یہ مطلب ہے کہ خطیب نہیں ہے، وہ لوکاں واسطے آیا ہے، وہ لوگ ویکھن واسطے آیا سی کہ اتنے کتنے بندے بیٹھے ہوں گے تے میری واہ واہ کتنی ہوئے گی۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ رسول پاک کی مہربانی نہیں ہے کہ ہمیں گھر سے اٹھا کر اپنے ذکر میں بلا لیا ہے۔ سدھی جی گل ہے جناب کہ اگر کوئی بندہ بریلویوں کے علاوہ کسی سے قرآن پڑھتا ہے تو وہ بادب کیوں نہیں ہوتا، وہ عاشق کیوں نہیں ہوتا؟ اور جب کوئی یہ امام محمد رضا قرآن کا ترجمہ کہتے ہیں تو واٹ از دا ریزن آف سیٹسفیکشن، آپ اعلیٰ حضرت نے کی تھی بلے بلے، یہ سیٹسفیکشن کیوں ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ مفتی صاحب کے پاس جا کر، مفتی صاحب بیٹھے ہوں ان کے پاس سے جا کر آپ پراپرٹی کا مسئلہ پوچھیں گے تو وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر پراپرٹی ڈیلر کے پاس جا کر آپ وراثت اور طلاق کے مسئلے پوچھیں گے وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں آتا، جاؤ کسی مفتی کے پاس۔ تو خلاصہ یہ نکلا، مثالیں لمبی نہیں دینا چاہتا، جس کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں وہ آپ کو کیسے دے گا؟ ایک فقیر تھا، فقیر سے مراد سائل مانگنے والا، رات کو اس کے گھر میں چور پڑ گئے، بڑا لبیا لو، وہ ستا سی ٹینشن فری ہو کے، غریباں نو گولیاں نہیں کھانیاں پینیاں، انج کیتا تے اللہم بسمک موت احیا ہو گئے۔ وہ سویا ہوا، رات کو آ گئے، انہوں نے دروازے بھن کے سارا کچھ لبیا، انہوں کوئی شے نہ لبی۔ انی دیر دے اندر فقیر اٹھ پیا، انہوں نے کہا کی تو کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا چور ہاں، لبیا ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگا بڑے عجیب لوگ ہو، مینوں ایتھے دن نو کچھ نہیں لبدا، تانوں رات نو خاک لبے گا۔ تو یعنی جس کے پاس قرآن سمجھانے کے لیے عشق رسول ہے ہی نہیں وہ آپ کو کیا دے گا؟ اب آپ یہ کہیں کہ فالوئنگ بڑی ہے اس کی، مرزا جیلمی کی، تو میں نے تو اس کو ماننا ہے، تو اس کے پاس صرف فالوئنگ ہے، محبت رسول ہے ہی نہیں، وہ آپ کو کہاں سے دے گا محبت رسول؟ قرضہ لینے آپ میرے پاس آ جائیں جی قرضہ چاہیے، میں آپ کو کہاں سے دوں؟ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو جس
کے پاس جو چیز نہ ہو وہ کیسے آپ کو ڈلیور کرے گا؟ تو یہ امام محمد رضا ہے. آپ نہیں چلیں قبول کر لیں. اب اعلیٰ حضرت کے پاس آپ جاتے ہیں تو دنیا میں دو ہی ذاتیں ہیں جی جو ایک مشہور لقب ہیں. ایک ہے اعلیٰ حضرت، آپ فجی میں کہہ دیں یا انڈونیشیا میں، دنیا کے دو کونے بتا دیے. سب سے پہلے فجر کی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے. پوری دنیا میں انڈونیشیا سے لے کر فجی تک 7 بر اعظم چلے جائیں، مڈل ایسٹ چلے جائیں، امریکہ میں امریکہ کی ساری ریاستوں میں چلے جائیں، جب لفظ اعلیٰ حضرت کہا جائے گا تو صرف امام احمد رضا ہی یاد آئیں گے نا. ٹھیک ہے. وائے کیوں؟ اس لیے کہ باقی جو پیر ہیں ان کو لقب مرید دیتے ہیں، ان کو لقب اعلیٰ حضرت کو رسول پاک نے دیا ہوا ہے. تو جب آپ اعلیٰ حضرت کی طرف جانا شروع کریں گے تو اعلیٰ حضرت آپ کو پھاڑ لیا جی. اعلیٰ حضرت نے تڑا گھٹ تے پھر تنوں چھڑنا نہیں ادوں تک جب تک کہ آپ کو آن حضرت کے قدموں میں نہ بٹھا دے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اعلیٰ حضرت نال جڑ جاندہ اعلیٰ حضرت انہوں آن حضرت نال جوڑ چھڑ دیں. تو یہ قرآن کی آیت میں منت کیتی ہے ہاتھ جوڑ کے جی. سنے پرونے دی قدر لوری کر لیندیں جی. آیت نمبر 13 جی. گھر جا کے پڑھو جی، کسی تفسیر دی ضرورت نہیں. بس دسو صحابہ نو بیوقوف کیوں کیا؟ انہوں نے حضور سے اننے وا پیار. اور کیا حضرت بشر بن برا المعرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ کو بکری کا گوشت پیش کیا گیا ایک یہودیہ عورت کی طرف سے. سرکار دو عالم علیہ السلام عدیہ قبول فرما لیتے تھے. اس نے کہا جی یہ آپ تناول کریں، قبول کریں. آپ نے اس کو قبول کر لیا تو گوشت دستی کا پسند فرماتے تھے. ساتھ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، جگمگ تاروں میں مہتاب بھی جلوہ فرمائے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو دائیں جانب بیٹھے ہوتے تھے آپ شروع کریں جی. حضرت بشر بن برا المعرور رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ منہ میں رکھا. سرکار دو عالم علیہ السلام بھی لقمہ شریف آپ منہ میں رکھنے لگے تو گوشت بول پڑا، حضور مینوں نہ کھانا دے زہر نے جی. بکری بول پڑی، بکری بنی ہوئی بکری بول پڑی. بکری نو سمجھ آ جاندی اگے کون کھڑا ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی. میں نے خود بکریاں چرائی ہوئی ہیں اور بکریوں کی عادت ہوتی ہے گئیاں آئیاں ادھر گئیاں. آپ فرماتی ہوں کدی ادھر تے کدی ادھر جاندی سی. فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور جانے جانا گھر میں جلوہ فرما ہو جاتے، فلم یترم رم کراہیتاں یؤذی رسول اللہ، چپ کر کے نکرے بہ کے حضور دا دیدار کر دی سی، حرکت بھی نہیں سی کر دی کدھر بے ادبی نہ ہو جائے. بکری نو سمجھ آ جائے 40 سال تبلیغ کرنے لو نہ سمجھ آ جائے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ میں کبھی کبھی مجھے کسی کی قسمت پر رشک آتا ہے. میں گزرتا ہوں کوئی جینز والا لڑکا، میں کل کہیں بازار سے گزر رہا تھا، اذان ہو رہی تھی، جینز والا لڑکا کھڑا ہوا تھا، حضور کا نام آیا، اس نے فوراً میں کیا لکھاں مولوی دی گردے راہ تے قربان ہو جان جڑے شک دے اندر مبتلان جی. اور مولانا دسو جی کتھے لکھیا ہے؟ کسی کتاب وچ لکھیا ہے؟ میں کہ انہیں تو نہیں پوچھا کتھے لکھیا ہے. بس جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. کبھی آوارہ ہو خان بے خانماں عشق، کبھی شاہ شاہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی بے تیغ و سنا عشق، اور کبھی سرمایہ محراب و منبر. یہ عشق جگہ نہیں دیکھتا، بس یہ سفر شروع کر لے کبھی محراب کا سفر شروع کر لیتا ہے، اور یہ نسب بھی نہیں دیکھتا. عجیب ہی یہ کسی نے عشق کو پوچھا تو کون ہے، تیرا نام کی ہے؟ وہ کہنے لگا نہ اسمم نہ جسمم نہ اینم نہ آنم، نہ میرا کوئی جسم ہے نہ کوئی میرا نام ہے، نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں نہ ادھر کی بات کرتا ہوں.
جے تو میری شرح دیکھنا چاہتے نا میں کون ہاں تے میری شرح کی ہے تے میری شرح نو تو سمجھنا چاہتا ہے باب خادم نو ویکھ لے تینوں لگ پتا جائے گا میں کون ہاں. توجہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اچھا حضور نے پکڑا کیوں؟ جب حضور غیب جو جانتے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتے جو ہونے والا وہ بھی جانتے تو پھر پکڑا کیوں؟ اصل بات یہ تھی کہ یہودیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس پر زہر اثر نہیں کرتا. فرمایا کوئی اسی ایدی گل نو اسی دسنا ہے کہ ہم سچے نبی ہیں اور یہ ہم کھا رہے ہیں اور ہمارے اوپر زہر اثر نہیں کرتا. بشر بن برال معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ منہ میں رکھ دیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا اس میں زہر ہے اس کو اگل دو. اور جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ فرض سب کو یاد ہے, جان بچانا فرض ہے نا, یہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لقمہ اگل دو اس میں زہر ہے. بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگل گئے اور بیٹھے بیٹھے آپ ٹھنڈے ہو گئے. اتنا خطرناک زہر تھا, بیٹھے بیٹھے آپ کی موت واقع ہو گئی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا میں جے تن آکھرے انہوں اگل چھاڑتے تو انہوں نگل کیوں رہے ہے اندی نے انے وا محبت. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایمان نے اس بات کی مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنے منہ سے کوئی چیز باہر نکالتا ہوں. بس یعنی بڑوں کی عام لوگ بیٹھے ہیں تو ہر بندہ خیال کرتا ہے یار کسی کے سامنے جو ہے وہ میری بلغم منہ سے باہر نہ آ جائے یا مجھے قے نہ ہو جائے. عرض کیا حضور آپ کی بارگاہ کا بس میں نے ادب کیا کہ مجھے اجازت ہی نہیں دی میرے عشق نے, میرے رومی نے مجھے اجازت نہ دی. بو علی اندر علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو عقل ہے نا بو علی اندر ناکا گم, یہ دیکھتا رہتا ہے کہ غبار ناکا گم کہ یہ گرد اڑ رہی ہے جی, اونٹنی جا رہی ہے اونٹ جا رہا ہے تو پیچھے سے گرد اڑ رہی ہے. تو عقل گرد کے پیچھے پڑی رہتی ہے, عشق مخمل کے پاس جا کر پہنچ دیتا ہے, دیکھتا ہے کجاوے میں کون بیٹھا ہوا ہے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ بس میرے ایمان نے اس بات کی مجھے اجازت نہیں دی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ تو کہیں قرآن میں نہیں آیا, تم نے تو خودکشی کر لی ہے, تم نے تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ نے یہاں پر بیٹھے بیٹھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا. ہم نے اپنے سٹیٹس کے مطابق حضور سے محبت کی نہیں, میرا رینک یہ ہے, میرے سٹار یہ لگے ہوئے ہیں, اے مکن دی دیر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا, آپ نے فرمایا میں نے پرانیاں چادریں دفنا دینا بس. کیا جی حضور کفن تو نیا ہونا چاہیے نا. فرمایا جڑی بارگاہ جا رہے ہیں نا اتھے کفن اتھے کپڑے نہیں ویکھے جاندے, اتھے برینڈ نہیں ویکھے جاندے, اتھے حضور دیاں نسبتاں ویکھیاں جاندی. یہ ہے جی انے وا پیار کی ایک مثال میں نے آپ کو عرض کر دی. باقی تو پھر وہی بخاری جو مرزا جیلمی نے آپ نے آگے رکھی ہے اسی کے صفحہ نمبر 448 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. یہاں تو آج کمینہ یہ پوچھتا ہے جی آپ انگوٹھے چومتے ہیں تو دلیل کیا ہے, اور میں کیا کائنات میں اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو حضور کے نام مبارک کو چومنے پر دلیل مانگ رہا ہے. نام مبارک, اور نام بھی وہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے. اے پورے آسمان نو جڑے نانے چکیا او دے بارے بندہ کہے نہیں جی وہ نہیں چومنے چاہیے, کمال ہے جا. تو یہ نام پوچھنے نام چومنے پر دلیل مانگتا ہے, اور جناب مولا علی اور صدیق اکبر ان انگوٹھوں پر نبی پاک علیہ السلام کا تھوک مبارک لگا کر اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے. یہ تو بخاری میں موجود ہے. فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتن, حضور کا لعاب شریف, آب دہن شریف, منہ مبارک کا فیض مبارک یہاں اپنی انگلیوں پر رکھ کر اپنے ہاتھوں پر رکھ کر صاحب
بس یہ سمجھ آنے کی بات ہے جی. مبارک ہو جی آپ کو جی. دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. حافظ شرازی فرماتے ہیں بادشاہ جدوں پانی پی لوے جڑا پانی بچ جائے, مرشد بھی تے پیر بھی تو استاذ بھی, تے جڑا پانی بچ جائے تو محلے چ نہیں کہندا جا کے تقسیم کرو. سجے کھبے جڑے وزیر تے مشیر بیٹھے ہوندے نے, بادشاہ وہ پانی انہوں نے دیندا ہے, پیر وہ پانی اپنے مریداں نو دیندا ہے, استاذ وہ پانی اپنے شاگرداں نو دیندا ہے. حافظ شرازی فرماتے ہیں چونکہ اللہ بھی اپنے محبوب علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو لہٰذا عشق احمد کا جام بھی ہر ایک کو نہیں دیتا, یہ دلوں کو دیکھتا ہے, پھر اللہ ان کے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے. جڑا پانڈا سونا ہوندا ہے نا جی, سونا پانڈا, او دے اندر اللہ اپنے حبیب دی محبت دا جام اج رکھ چھڑدا ہے. چلو جی, اللہ جی اے دیکھو جی اے حضور دا غلام بن گیا. اسی دنیا چ بندہ نہیں ویکھیا جنے اپنے جنازے تے آپے ہی تقریر کیتی ہو. اسی دنیا چاہیدہ بندہ پڑھے ہی نہیں جنہیں اپنے جنازے تے آپے ہی تقریر کیتی ہے. جنازہ بھی بابا جی دا, تقریر بھی بابا جی دی, مینار پاکستان لگی ہے, اور اسی دن استاذاں دا جنازہ ہے سامنے جسم رکھیا ہے اور آواز آ رہی سپیکراں چو 10 ہوئے مینار پاکستان. اوے ہینج دا منظر کدی ویکھیا ہی؟ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اسی نہیں دیکھا جی اپنا ہی جنازہ ہوئے تے نال آپے ہی بندہ کہہ رہا ہوئے وڈے جنازے حکمرانیاں نال نہیں ہوندے, وڈے جنازے محمد عربی دی غلامیاں نال ہوندے. یہ دیکھیں رسول اللہ کے ذکر کی برکت نہیں ہے, آپ ایسے مچلنا شروع ہو گئے. ابھی تو صرف تیلی لگی ہے جناب. واصف علی واصف مرحوم استاذ بھی بڑی محبت کرتے تھے اس فقیر سے, تو سمجھ آ جائے جی. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی امامہ بننے ہوئے انہوں ہی سمجھ آئے گی, نہ سمجھ آ جائے تے جدی داڑھی شریف دی نعمت بھی ہے جی انہوں نہ ملی ہوئے انہوں ہی سمجھ آندی. واصف علی واصف کو بندہ ایک ٹر گیا, کہنے لگیا جی تسی کہندے ہو جی اللہ کے نبی زندہ ہیں تو مجھے دلیل چاہیے. تو سن کے تو واصف جھومنے لگے, وہ کہے کہ میں دلیل پوچھ رہا ہوں تانوں حال پہ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ یوں کیوں کرتے ہیں جی, ہلتے کیوں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہلنا زندگی کی علامت ہے. یہ تو زندگی, یہ تو پتہ ہے یہاں زندہ لوگ بیٹھے ہیں. یہ جو شعر ہے نا امام بصیری کا, محمد سید الکونین, یہ خود امام بصیری نے حضور کو جب سنایا تو فتمایل, حضور بھی ایسے ایسے کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں, سبحان اللہ, کسی کے کندھے حضور جیسے نہیں, کسی کی حرکت حضور جیسی نہیں. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود, بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. یہ تو زندگی کی علامت ہے جی, یہ عشق کی علامت ہے, یہ محبت کی کیفیت ہے جی. بلکہ خود سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں امام بصیری نے لکھتے ہیں جات لدعوتی الاشجار ساجدتن تمشی الیہ علی ساقم بلا قدمی. ایک عربی آیا کہنے لگیا جی میں تھوڑا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اگر وہ پرلے پاسے درخت کو لوتا ہے وہ آ کے تے گواہی دے تے تاں میں کلمہ پڑھاں گا. کوئی شرط ہوئی ہے, کوئی شرط رکھی ہے؟ جلیا شرط رکھنی تے انج رکھ حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا, میرا دل بدل چھوڑو بس. کہنا او سفیدہ او فلانا درخت آ کے تے کلمہ پڑھے گا, انہوں تسی بلاؤ اپنی طرف تے پھر میں کلمہ پڑھاں گا. حضور نے نبض دیکھی, نامہ اعمال دیکھا, حالت کیفیت دیکھی, فرمایا کہ اذهب, تو جاؤ دے کول جا کے انہاں آکھ تینوں حضور بلا رہے ہیں, تو جا کے کہے. خود تو سرکار دو عالم علیہ السلام صرف اشارہ کرتے تو اعلیٰ حضرت فرماتے نا اگر حضور ہوں کر دیں, گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے نا تو آتا ہے تو فوراً بچے سہم جاتے ہیں جی ڈیڈ آ گئے, ابو آ گئے, وہ آ کر انج کرتا ہے. ساڑھے بابا جی ایک بار انج کر اے دا مولی کوئی نہیں جی دنیا کو جی, اے دی اس ادا تے بھی لکھاں سلام. گھر کا بڑا سربراہ کنگارا مار چھٹے سارے ایکٹیو ہو جاندے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور اگر ایک مرتبہ ہوں کر دینا تو ساتوں آسمان حضور کے قدموں میں آ جائے. ہوں کر دو تو گردوں کی بنا گر جائے. جی آپ نے فرمایا تو جا کے ناک, اچھو ٹور گیا. حیرانگی علی گال ہے, اگر کوئی ہوتا مسلم علمی کتابی تو کہتا میں کیوں جاؤں, خود بلائے نا.
وہ ٹر گیا کافر سی مگر وہ دے ذہن وچ بھی گل آئی کہ کوئی وڈے کوئی گل کرن تے گل مان لینی چاہیے ہے. جا کے درخت کو کہتا ہے کیسی بات درخت کو کہتا ہے وہ تینوں سرکار بلا رہے ہیں. تو بس اتنا کہنے کی دیر تھی تو فتما یلت حدیث کے لفظ سے فتما یلت وہ درخت یوں پھر یوں اس کی جڑیں تھی نا زمین میں تو پہلے یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا اور پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ تو حدیث میں موجود ہے مسند بازار میں موجود ہے. درخت یوں یوں کیوں ہوا جی؟ تو اس نے کہا یہ رسول پاک کا جب نام آ جائے تو جھومنا تو درختوں کی بھی سنت ہے. یہ تو درخت بھی جھوم پڑتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں. اور اس نے کہا جی پھر آپ نے یوں کیوں ہوا؟ اس نے کہا بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میں یوں کر کے کہ غموں کی بھیڑ میں ہم رستے بنا کے چلتے ہیں سرکار کے غلام ہیں اسی لیے سر اٹھا کے چلتے ہیں. اچھا جی یوں جا کر سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگا عقیدے کے لحاظ سے میرا تعلق بریلویوں کے ساتھ ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے حضور کے سامنے. اس نے گواہی دی وہ تو حیران وہ عربی گم سم. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں جی بس. اس نے کہا جی ہاں جی بس. اس نے کہا جی آپ اس کو کہیں واپس چلا جائے. فرمایا تسی آکھو ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ ہے آپ کر لیں. فرمایا تم اس کو کہو. اس نے درخت کو کہا درخت کو جی میں آیا سی چپ کر کے میں واپس ٹر گیا جی. تو کلمہ پڑھ کے رسول اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سمجھ کی بات ہے جناب آ جائے سمجھ آ جائے جی. ایسی ابھی بابل نگر میں حاضر ہوا 13 سال دا منڈا جی وہ دا تعارف میں وزیر آباد دھرنے چ بھی ملیا تے او سنگیاں نے وہ دا تعارف کروایا. انہیں کریک ڈاؤن جدوں ہو رہا سی تے انہیں فون کیتا 15 تے 15 تے فون کر کے کہندا او مینوں پتہ چلیا تسی حضور دے غلاماں نو پھڑ رہے ہو مینوں بھی پھڑ کے لے جاؤ. سبحان اللہ. یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی یہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بان. بس اس واسطے اور کوئی مقصد یہ تو الیکشن ویسے جاتے جاتے ہمارے آگے آ گئے ہیں ورنہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی. یہ انشاءاللہ یہ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ اس میں حضور کا دین آنا ہی آنا ہے. ہاں یہ آنا ہی آنا ہے. یہ سب سیکولرزم یہ لبرلزم یہ آخری اچھکولا ہے جی. ایسے ایک تکا اور لگنا انہوں نے لبیک دا نعرہ لانے انہوں سارے نے بار دفعہ ہو جانا ہے انشاءاللہ. یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا قائد اعظم کو بڑا پاکستان اسی تیرے نال ہونے کیا حضور پیسہ بڑا چاہیے. آپ نے فرمایا میں تنوں کہنا میں تنوں پیسے دیاں گا بڑھا. انہیں کہا تسی کتھوں لے آ کے دیو گے تسی تو مسیت علیہ بندے ہو. آپ نے فرمایا میرا ہاتھ ہر ویلے حضور دی جیب وچ ہوندا ہے بڑھا تو پاکستان اسی تیرے پیچھے ہیں. تو تگڑے ہو جاؤ بس حضور نال نے واہ پیار کرنا ہے جی. اور ہر حال اس سے پہلے کہ زبان بند ہو جائے حضور کی عزت پر بات کر جاؤ. اکھیاں میٹ کے کمبڑ نہ لو اکھیاں کھول کے مریا جائے چپ رہ کے بھی مر جانا ہے جلیو بول کے مریا جائے. بڑے اچھے لوگ یہاں دلوں کی زمین بڑی زرخیز ہے بات کرنے کی دیر ہے آپ کے دل میں اتر رہی ہے سائیاں دے صدقے. بس یہ حضرت بشر بن برال معرور کی جو محبت ہے انوا اس کو اپنے دل میں رکھیں. اور علامہ بھی فرمانے ہیں علامہ اقبال سوز صدیق و علی از اکتر فرمایا میں ہر ایک نو حضور دا عاشق رسول نہیں مندا میں انہوں عاشق رسول مندا جڑا حضور نال انج پیار کردا ہے جے میں صدیق اکبر نے کیتا تے مولا علی نے کیتا. تے صدیق اکبر نے کیویں کیتا تے مولا علی نے کیویں کیتا اے دو گلاں کر کے گل ختم. چنڈ مار چھڈی صدیق اکبر نے اپنے پیو نو جناب ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور اتنے زور دی چنڈ ماری کہ فسقت آپ دا پیو زمین تے ڈھے پیا. حضور کی بارگاہ میں شکایت لگ گئی کہ تسی تے کہندے اوف نہیں کہنا انہوں نے چنڈ مار چھڈی. سرکار نے بلایا فرمایا کیوں ماری چنڈ وضاحت دیو تھے. عرض کی حضور واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. حضور جی چنڈ تاں ماری ہے میرے کول تلوار نہیں سی جو تلوار ہوندی میں دھوڑ لا کے رکھ چھڑنی سی. فرمایا مسئلہ کی عرض کیتا فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا باپ ہے. عرض کیتا یا رسول اللہ جے پیو دی حیثیت نالے اپنی عزت کروانا چاہندے اینو جناب دا کلمہ پڑھنا پڑ.
جنہیں عزت کروانی ہو آپ دی غلام بن جاسی دی عزت کریں گے. تو صدیق اکبر نے عرض کی تو حضور کرم فرما چھوڑو. فرمانے حضور نے آجی ہاتھ چٹے تے گورے ید اللہ والے چکیں واپس تھلے کوئی نہیں سنائے کہ میرا پیو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تے مولا علی نے کیویں کیتی جی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو بارگاہ رسالت وچ حاضر کوئی نہ سنتے. صحابہ نے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ جی علی نظر نہیں آ رہے. فرمایا دعوہ فإنہ فی بعض شانکم، تہاڈا کوئی کام کرن گے. اچھا صحابہ بھی کیسے سن؟ انہوں نے نہیں کہا جی سانو نظر نہیں آ رہے تانوں کیویں نظر آن گے. عقیدہ تھا نا جناب. ہاں عقیدہ تھا. اور عقیدہ کیا ہے؟ استاذ پڑھا کرتے تھے. آج پتہ نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد میں کسی کافر کو یہ گل نہیں سنی جی، کلمہ پڑھنے والے کو ضرور سنی. کہتے ہیں جی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے. یعنی کافر کہے تو ہور گل ہوندی ہے نا. ایک کلمہ پڑھن تو بعد کمینے کہندن تے بندہ حیران ہو جاندا ہے. استاد فرمایا کرتے تھے وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں، یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خاک مانا. فرمایا وہ تمہارا کوئی کام کرنے گئے، تاڑا کام کرن گئے. تھوڑی دیر گزری مولا علی کے ہاتھ میں گردن دوڑ پوری لے آ کے سامنے رکھ چڑھ چھٹی. فرمایا کدھر سارے؟ عرض کی حضور اس بدبخت ہے جنہیں آپ دے خیمے دی طرف تیر سٹیا سی. اس وقت حضور نے آپ دے اور میری نظریں تے پہ گئی اے آپ دے خیمے والی اشارے لا کے نا تے تیر سٹ رہا سی. تے فرمایا عرض کیتا یا رسول اللہ میں نو جا کے تے نالے دی دوڑ بھی لائی تے نالے بھی کیا. علی دے ہوندیاں نبی دے خیمے وال تیر آ جائے انہا نیر نہیں ہو سکتا. فقتلو زور نال کہو. تسی انج کہہ رہے ہو جو میں کرائے تے سی آئے اسی حضور دے غلام بیٹھے ہیں. من سب نبیان، میں تو تڑنا لجی مٹھیاں گلاں کر رہے ہیں. من سب نبیان اے فقتلو بھی مولا علی نے کیا ہے نا. مولا علی اس حدیث دے راوی ہیں. ان کی کریے مولا علی دے ناج کرنٹ رب نے رکھے ہے. علی بھی ساڑھے ابو بکر بھی ساڑھے. سانو رولا ہی کوئی نہیں. رولا انہوں نے جنہوں نے ادھی ویکسین لگی، سانو دوویں لگی ہیں. غلامی صحابہ دی بھی لگی ہے تو حب اہل بیت دی بھی لگی ہے. نہ سانو پتہ ہے خارجی کون ہوندہ ہے، نہ سانو پتہ ہے رافضی. اہل بیت دے بھی اسی ملانگاں تے صحابہ دے بھی اسی نوکر رہاں. 10 بندے عرض کی تو حضور 10 ہور بھی ہیں تے میرے نال 2-4 سنگی اور پہ جو حضور نے بھیجیا. ایک ادھی دوڑ لائی تے 10 ہورن دیاں بھی دوڑنا لا چھڑیاں. صرف یہ 10 ہو سن جڑی مشاورت ہی سن جی نبی دے خیمے وال تیر سٹنا چاہیے دا. اے اقبال کہندے ہیں جو محبت کرنا تے پھر بلے بلے بھی تاں ہی ہوندی ہے جی. جو میں وہ ساڑی اسلام دی بیٹی نے جی 3 واری اللہ اکبر کیتا. ساری دنیا انہوں سلام ہویا. میں کہا نمازاں اور نہیں پڑھ دیاں اور انہوں کیوں نہیں سلام ہویا؟ اگو آواز ہے سلام جڑا ہے نا اے دلیرہ نو ہوندہ ہے، بزدلہ نو نہیں ہوندہ. سلام دلیرہ نو ہوندہ ہے جناب. بزدلہ نو کون جاندہ ہے جی؟ دلیرہ نو اسلام ہوندہ ہے جی. اور علامہ فرماتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بغیر تلوار تو جنابوں نے پوری دنیا ہلا کے رکھ چھڑی. اور کہتے ہیں خوف کیوں نہیں ہے؟ چاروں طرف سے اس کی عزت پر بھی اس کو خطرہ تھا، اس کی عزت کا بھی خطرہ، جان بھی جا سکتی تھی. لیکن علامہ فرماندن پتر 1000 خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق. یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. میرے حضور تانوں سلامت رکھن جی، تڑیاں نسلوں بھی اپنا ملنگ رکھن. حضور اپنی گنتی چ رکھن، پاویں آخری چی نہ لکھیا ہوئے حضور اپنی گنتی چ رکھن جی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے توفیل ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول اور منظور فرمائے. جڑے سنگیاں نے محفل شریف دا اہتمام کیتا، بہت لطف محسوس ہویا، ایمانی لذت محسوس ہوئی. اللہ تعالیٰ صدیق پاک دا صدقہ تے مولا علی دا صدقہ حضور دی محبت دے سمندر عطا فرمائے. جدرو جائیے دسنا نہ پوے کہ اسی حضور دے غلام ہیں. لوکی آپے کیا چھڑنا ہوئے کھو نبی پاک دا ملنگ جا رہے ہیں. وما توفیقی اللہ باللہ.